नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। जैसा कि आप जानते हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो फिर आए दिन मदरसों में जहाँ 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ाई जाती है, वहाँ बेहयाई के वाक़यात क्यों होते रहते हैं? हमें बार बार एक जुमला सुनने को मिलता है कि नमाज पढ़ें, लेकिन कुरान पाक में जहाँ नमाज का ज़िक्र है वहाँ उसको कायम करने का हुक्म है। ये बात हम सब जानते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है, और मेराज का मतलब है अल्लाह ताला की ज़ात पाक तक रसाई। तो ऐसा क्यों है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं और हमें नमाज में मेराज की कैफियत महसूस नहीं होती? अगर नमाज को कायम करने का हुक्म है तो वो कौन सा तरीक़ा है कि जिससे नमाज कायम हो जाती है? नमाज का वो कौन सा सजदा है कि जिसके बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मस्जिद में नमाज तो अल्लाह की पढ़कर आते हैं और बाहर आते ही अल्लाह की मखलूक को हर तरह से परेशान करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। आखिर क्यों नमाज इंसान का अंदर तब्दील नहीं करती? जिसे इंसान का जिस्म ज़ाहिर है और रूह उसकी बातिन है, इसी तरह नमाज की रूह हकीकी नमाज है, और ये हकीकी नमाज हर किसी के नसीब में नहीं होती। ये रुकू और सुजूद हर किसी के मुक़द्दर में नहीं होते। दौरान नमाज मेराज हर किसी के हिस्से में नहीं आती। जैसा कि हम ये सुनते आए हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और अशरफुल मखलूक़ात का लफ्ज़ कुरान पाक में किसी जगह इस्तेमाल नहीं किया गया। अल्लाह ने इंसान को एहसन तक़दीम पर बनाया है और अपनी रहमत का साया अता किया है, और बहुत सी कौमों पर इंसान को बरतरी दी गई है। अल्लाह का इंसान पर ये एहसान अज़ीम है कि उसने अपना महबूब हम में भेजा और इंसान को अपना नाइब और खलीफा कहकर इज़्ज़त और तकरीम से उसे नवाजा। अगर हम बाज़ार से कोई भी डिवाइस ख़रीदें तो उसके साथ उसकी एक कैटलॉग बुक जिसमें उसकी डिवाइस की मुकम्मल तफसील होती है वो उसके साथ दी जाती है। इंसान के लिए भी कुरान पाक उसका सर्विस मैनुअल है, और हम ऐसे दीन के मानने वाले हैं जिस दीन का खालिक और मालिक कुरान पाक में बार बार फरमा रहा है कि तुम में से कौन है जो सोचे समझे गौर व फिक्र करे। इस किताब में अक़ल वालों के लिए निशानियां हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस दीन को बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर गौर करते मानते आ रहे हैं। जहाँ कुरान पाक में नमाज का ज़िक्र है वहाँ नमाज को कायम करने का हुक्म है। अगर दिन भर रुकू और सुजूद को कोई हकीकी नमाज मान ले तो ये उसकी गलत फहमी है, और अगर किसी शख्स ने कुरान पाक पर गौर नहीं किया और वह नमाज की हकीकत तक नहीं पहुँच सका तो अगले जहाँ में उसे सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है कि तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे अल्लाह को तुम देख रहे हो। अगर ऐसी कंसंट्रेशन नहीं बना सकते, तो ऐसी यकसोई नहीं बना सकते, तो नमाज को ऐसे पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा तमाम फोकस, तमाम यकसोई और सारे का सारा ध्यान सिर्फ एक ज़ात पाक की तरफ होना चाहिए। इबादत कोई भी हो, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये किसी न किसी
طرح اللہ کی یاد اور معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ یا پھر پریکٹس ہے، اور انسان اگر صاف نیت اور تہہ دل سے پریکٹس کرنا شروع کر دے تو ایک نہ ایک دن وہ کسی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، جو بندے کو رب سے جوڑتی ہے، عبد کو معبود سے جوڑتی ہے۔ نماز کو معراج کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، جو انسان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، حاجت کو مسجود سے ملاتی ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز روز ازل سے اللہ تعالیٰ کے فیض اور رحمت سے معراج ربانی کے حضوری ہے، اور فرماتے ہیں جس نمازی کا نفس روح قلب سب نور ہو جائے تب اس ایسے اہل نور کی نماز حضوری کی نماز ہوتی ہے۔ حقیقی نماز معراج ہے جس میں دیدار الہی ہوتا ہے، اور عارفین جو معرفت الہی حاصل کر چکے ہوتے ہیں ان کو نماز میں دائم دیدار خداوندی نصیب ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ سر سجدے میں جائے تو خدا نظر آئے، جس سجدے میں خدا نظر نہ آئے وہ سجدہ کہاں روا ہے۔ مگر صد افسوس ہم نماز کی اصل روح سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ یہ نماز قائم کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اللہ جسے توفیق دے وہ اس زندگی میں نماز قائم کر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جنگ کے دوران زخمی ہوئے اور آپ کے پاؤں میں تیر لگ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ دوران نماز اس تیر کو نکال لینا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اور جب اللہ سامنے ہو تو کوئی دکھ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ دراصل نماز اللہ سے کنیکشن کا نام ہے، اور اگر نماز کے دوران کسی کا اللہ سے کنیکشن نہیں بنا تو اس کی نماز بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ نماز صرف سر سجدے میں رکھنے کا نام نہیں ہے، نماز ایک کمپلیٹ سلنڈر ہے۔ اپنے دماغ میں جتنے ایمبیشنز ہیں، گولز، آئیڈیاز، جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کو اللہ کے قدموں میں رکھ دینے کا نام سجدہ ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نمازی نماز پڑھنے اور مسجد سے باہر آ جانے کے بعد بے حیائی اور برے کاموں سے گریز کر لے تو یہی نماز قائم ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ سجدوں کی معراج ہے، اور وہ آخری سجدہ تمام سجدوں کا مرشد ہے، وہ آخری سجدہ تمام سجدوں کا فخر ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو اپنا سر اللہ کے حضور سجدے میں رکھ دیا۔ یہ وہ سجدہ ہے کہ جسے دیکھ کر شیطان بھی چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ آدم کی اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیں گے۔ وہ اپنی تقدیر پر پھر رونے لگا کہ میں نے اس وقت آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے یاد نہیں رہتا کہ رکوع پورا ہو گیا یا امام کون ہے۔ نماز وہ ہے کہ جس میں نہ رہے، صرف تو ہی رہ جائے۔ اگر دوران نماز میں کہیں میں رہ گیا تو پھر تو نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات میرا احاطہ نہیں کر سکتی، مگر میں سمانا چاہوں تو مومن کے دل میں سما جاؤں۔ قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ۔ خانہ کعبہ جب قبلہ بنا، جب اس میں 360 بتوں کو گرا دیا گیا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، پھر خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا۔ اسی طرح انسان کے دل میں بتوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے۔ انسان کے دل میں بغض، لالچ، کینہ، حسد، دشمنی، ایسے بہت سے بت ہیں۔ اس حقیقی نماز پڑھنے کے لیے ان بتوں کو گرانا پڑے گا، اپنے دل کو صاف کر کے برائیوں سے مسلسل توبہ کر لینا
اور برائی سے رک جانا نماز حقیقی اور قائم نماز ہے۔ جب انسان کے دل میں دنیا ہوگی اور دنیا کی خواہشات، لالچ، دنیا کے خیالات ہوں گے تو مالک حقیقی کی جگہ تو کہیں رہے گی ہی نہیں۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کسب تن سے عبادت کرتی ہے اور عارف ترک تن سے عبادت کرتا ہے، اور ان دونوں عبادت میں بہت فرق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز اللہ سے کنیکشن کا نام ہے، یہ ایسی سیڑھی ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ اگر تو نماز آپ کو اللہ کے ہر وقت ساتھ ہونے اور شرک سے زیادہ قریب ہونے کا احساس پیدا کرتی ہے تو پھر جان لے کہ نماز قائم ہو چکی ہے، اور اگر نماز کے بعد اللہ یاد نہ رہے تو ہمیں اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے۔ نماز جب قائم ہوتی ہے تو وہ انسان کے پورے وجود پر قائم ہوتی ہے۔ انسان کا دیکھنا، بولنا، چلنا سب کچھ عین اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ خاص لوگوں کی نماز مشرف با دیدار ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہو کر دائم سجود دراز کرتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی نماز محض رسم و سجدہ آواز ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت میں ڈوب کر عشق حقیقی میں گم ہو کر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز اور ہے، ورنہ بہت سے لوگ عادتاً نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی اصل روح سے بالکل وہ دور ہوتے ہیں۔ انسان ایک دن میں 22 سے 24 ہزار سانسیں لیتا ہے، اور انسان کا کوئی سانس بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اولیاء کرام جو عشق الہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی سانسوں کا آنا اور جانا بھی عشق الہی میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نماز کی حقیقی روح کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں جانے سے پہلے ہمارے اندر نماز حقیقی کو قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔